صدیوں پرانی بات ہے جب سلطنتوں کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اس دور میں ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ نور آباد کی فضا ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی تھی۔ باغوں میں میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور ہر سو سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ اسی سلطنت کا بادشاہ سلطان نجم الدین ایک انصاف پسند اور نیک دل حکمران تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا شہزادی ماہنور۔ شہزادی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کا چہرہ چاند جیسا روشن، آنکھیں بڑی بڑی اور طبیعت نہایت نرم و شفیق تھی۔ اسی سلطنت کے پڑوس میں ایک دوسری ریاست تھی جس کا نام تھا شمس نگر۔ وہاں کا ولی عہد تھا شہزادہ ارسلان۔ وہ ایک نہایت خوبصورت، بہادر اور دلکش شخصیت کا مالک تھا، مگر دل کے کسی کونے میں غرور اور دنیاوی خواہشات کی آگ بھڑک رہی تھی۔ نور آباد اور شمس نگر کے تعلقات دوستانہ تھے۔ ایک روز شمس نگر کا شہزادہ ارسلان اپنے قافلے کے ہمراہ نور آباد آیا۔ شہزادی ماہنور کو پہلی بار محل کے باغ میں دیکھا۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور شہزادی اپنے ہاتھوں سے گلابوں کو پانی دے رہی تھی۔ ارسلان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شہزادہ بے اختیار ہو کر بولا، سبحان اللہ، کیا یہ کوئی حور ہے یا زمین کی مخلوق؟ شہزادی نے نظریں جھکا لی مگر دل میں ایک عجیب سی دھڑکن محسوس کی۔ یوں دونوں کے درمیان پہلی ہی نظر کی محبت نے جنم لیا۔ ماہنور اور ارسلان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ کبھی محل کے باغ میں ملتے، کبھی دریا کنارے لمبی باتیں کرتے۔ ارسلان اپنی بہادری اور خوابوں کے قصے سناتا اور شہزادی اپنی نرمی اور محبت سے سنتی۔ نور آباد کے لوگ بھی اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ سلطان نجم الدین نے جب دونوں کی محبت کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ شہزادہ ارسلان ہی اس کی بیٹی کا ہمسفر بنے گا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہر سج گیا، ہر طرف جشن تھا۔ شادی کی رات محل چراغاں سے جگمگا رہا تھا۔ ارسلان اور ماہنور کے نکاح کی تقریب ہوئی، سب نے مبارکباد دی۔ شادی کے ابتدائی دن نہایت خوشگوار گزرے، مگر کچھ عرصے بعد ارسلان کی فطرت کا دوسرا پہلو سامنے آنے لگا۔ وہ اکثر محل سے غائب رہنے لگا، کبھی شکار کے بہانے تو کبھی تجارت کے سفر کے بہانے۔ شہزادی انتظار ہی کرتی رہتی۔ ایک رات ماہنور نے ارسلان کو دیکھا کہ وہ ایک غلام لڑکی کے ساتھ کہے لگا رہا ہے۔ اس کے دل پر بجلی گر گئی۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ شہزادہ ارسلان کو دولت اور حسن کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے سلطنت نور آباد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے دل میں محبت کی جگہ خود غرضی اور ہوس نے لے لی تھی۔ وہ ماہنور کو صرف ایک سیڑھی سمجھنے لگا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خفیہ محفل میں کہہ رہا تھا، ماہنور تو صرف ایک ذریعہ ہے، میں نور آباد کی دولت اور سلطنت چاہتا ہوں۔ یہ بات خود ماہنور نے پردے کے پیچھے سے سن لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ماہنور نے یہ راز اپنے والد کو نہیں بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ شاید ارسلان بدل جائے، مگر ارسلان کی بے وفائی بڑھتی ہی گئی۔ وہ شہزادی کو نظر انداز کرنے لگا۔ ایک دن ارسلان نے یہاں تک کہہ دیا، ماہنور تمہاری آنکھوں میں محبت ہے مگر میرے خواب اور ہیں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ چند ماہ کے بعد ارسلان نے ایک اور شہزادی سے تعلقات قائم کر لیے۔ شہزادہ ارسلان نے دشمن سلطنت کی شہزادی لیلا بنت ناصف کے ساتھ خفیہ تعلق قائم کر لیا تھا۔ یہ شہزادی حسن میں دلکش مگر نہایت چالاک تھی۔ اس کے والد امیر ناصف نور آباد کی سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک رات ارسلان نے لیلا اور اس کے والد کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا۔ شرط یہ تھی
کہ اگر ارسلان اپنی بیوی شہزادی ماہنور کو نظر انداز کر دے اور نور آباد کے محل کے تمام راز ان کو بتائے تو وہ اسے اپنی فوج اور دولت کے ساتھ حمایت کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، ارسلان نے محل کی فوج، خزانوں اور خفیہ راستوں کے نقشے دشمن کے حوالے کر دیے۔ وہ تو خود کو بہت بڑا سیاست دان سمجھ رہا تھا، لیکن دشمن سلطنت کی نیت اور تھی۔ وہ ارسلان کو استعمال کر کے پھر ایک طرف پھینک دینا چاہتے تھے۔ ایک دن لیلا نے ارسلان کو دعوت دی کہ وہ خفیہ قلعے میں آ کر اگلا منصوبہ بنائے۔ ارسلان غرور کے نشے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا۔ قلعے کی فضا خاموش تھی، مشعلیں جل رہی تھیں، دیواروں پر لمبے سائے رقص کر رہے تھے۔ اچانک دروازے بند ہو گئے، درجنوں سپاہی نمودار ہوئے۔ ارسلان حیران رہ گیا۔ لیلا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزادے، تم نے اپنی سلطنت کو دھوکہ دیا، اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی، اور اب تمہیں ہم پر بھروسہ ہے۔ افسوس، تم ہمارے لیے بس ایک استعمال شدہ مہرہ تھے۔ اب تمہارا کام ختم ہوا۔ سپاہیوں نے ارسلان کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اس نے تلوار نکالنے کی کوشش کی، مگر سپاہی بہت زیادہ تھے۔ وہ زمین پر گرایا گیا، لوہے کی بیڑیاں اس کے ہاتھ پاؤں میں ڈال دی گئیں۔ وہ بہت چلایا، یہ کیسی غداری ہے؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کیا اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ لیلا نے کہا لگایا اور کہا، جو اپنی سلطنت اور بیوی کا نہ ہوا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ارسلان کو گھسیٹ کر ایک اندھیرے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ قید خانہ نم اور بدبودار تھا۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور فرش پر چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے دھندلی سی روشنی آتی تھی۔ وہ چیختا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، مگر سپاہیوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ دروازہ بند ہوا، زنجیریں بجھی اور قید خانہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ دن گزرتے گئے، کبھی اسے باسی روٹی اور پانی دیا جاتا، کبھی بھوکا ہی چھوڑ دیا جاتا۔ اس بیچارے کا تو غرور ٹوٹ گیا۔ آئینے کی طرح روشن چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگتا، میں نے کیا پایا؟ دولت، طاقت، سب دھوکا تھا۔ اور ماہنور، اف، میں نے سب سے بڑی نعمت کو خود ہی کھو دیا۔ جب یہ خبر نور آباد پہنچی کہ ارسلان کو دشمن سلطنت نے ہی دھوکہ دے کر قید کر لیا ہے تو سب نے عبرت پکڑی۔ عوام کہتے تھے، جو اپنے لوگوں کا نہ ہو سکا اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ دوسری طرف شہزادی ماہنور نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس نے نور آباد کی خدمت کو اپنا مقدر بنا لیا۔ وہ عوام کے درمیان میں رہنے لگی، غریبوں کی مدد کرنے لگی۔ آخرکار ایک دن ارسلان قید سے رہائی کے بعد نور آباد آیا۔ اس نے ماہنور کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، مگر شہزادی نے کہا، تمہاری معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محبت جب ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتی۔ جاؤ، اپنی راہ لو۔ اور یوں شہزادہ خالی ہاتھ رہ گیا، جبکہ شہزادی ماہنور ہمیشہ کے لیے عوام کی محبت میں امر ہو گئی۔